اور طلاق کی نوبت آنی نہیں چاہیے گھر میں، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھر میں نہیں بن رہی، گھر میں کھٹکا ہے، گھر میں لڑائیاں نہیں بن رہی، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 3 کام ہے۔ سب سے پہلے 2 آدمیوں کو بلائیں، ایک بچی والے کے گھر سے، بچے والے کے گھر سے ایسے آدمی ہوں جو ان کو جوڑنا چاہتا ہوں، ایسا آدمی جو توڑنا چاہتا ہوں، جو آنے سے پہلے دن کا یہ ہے کیسا بھی ختم کرا دیں گے، نہیں، بلکہ ایسا آدمی کو بلائے جو جوڑنے والا ہوں، وہ سمجھے، بیٹھے، گھر کے لوگ بیٹھے، ان کو سمجھائیں، سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں سمجھ رہے، سمجھایا بہت سمجھایا نہیں سمجھ رہے، تو حضور نے فرمایا دوسرا کام یہ کرے کہ میاں اور بیوی اپنے بستر کو الگ کر دے، کھانا الگ، بستر الگ۔ بستر کا مطلب الگ نہیں تو وہ گھر میں سو، میں کہیں دوسری جگہ، وہی گھر میں رہنا ہے، لیکن بولنا ذرا بند کر دے، کم کرے، اور بستر الگ کر دے، ملے نا آپس میں، ایک دوسرے سے ملے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ ہے، اب یہ طریقہ اختیار کرو کئی مہینے تک، لیکن پھر بھی گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا اب آدمی عورت کو صرف 1 طلاق دے، 3 طلاق نہیں۔ اب تو لوگ جو ہے بس غصہ آیا اور غصے میں طلاق دے دی، اور بعد میں اب تو کچھ لوگ ایسا پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے، اس کو غصے میں دے، ہنسی میں دے، مذاق میں دے، یہاں تک کہ کسی آدمی کو الٹا لٹکایا اور بندوق لے کے اس کو بندوق تان دی کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے، اگر اس نے اس حالت میں بھی طلاق دی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق مذاق نہیں ہے، حالانکہ کوئی آدمی خوشی ویسے ہی بھائی میں نے تو ویسے ہی خوشی میں اور ہنسی مذاق میں بھی کہتا تو طلاق ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ ایسا پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں بھائی غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو طلاق ایسی چیز ہے، آدمی نشے میں بھی دے تو اس کو طلاق، اگر اس نے نشے میں یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق، یا بیوی سامنے کھڑے گا تب پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو نہیں معلوم تھا نشہ ہے تو کسی اور کو اس نے کیوں نہیں کہا؟ بھائی بازو والے کے گھر میں گھس کو بولتا تو میری بیوی، ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا۔ نشہ کیا، اپنے گھر لایا، اپنی بیوی کو بولا، اور بعد میں بولتے ہیں نشے میں دی نا طلاق نہیں ہوتی۔ میں بولتا ہوں نشے میں ہے تو دوسرے گھر میں کبھی نہیں گئے، دوسرے گھر میں جا اور دوسرے کی بیوی بہن بیٹی کو بول، تو جب معلوم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، اور طلاق کے الفاظ اس کو معلوم ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو آدمی نشے میں دے اور آدمی کو جو ہے سولی پہ چڑھا کر اس کو بندوق کی نوک پہ اگر کسی نے طلاق دے پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر نہیں نبھ رہے، گھر میں خوب جو ہے مشورے کر لیے، سب کر لیے، پنچایت ہو گئی، نہیں بن رہے، تو 3 طلاقیں نہ دے، 1 طلاق دے۔ اب 1 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، 1 طلاق دی اور 1 طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے تک عدت میں بیٹھے گی، عدت گزارے گی۔ 3 مہینے تک اگر اب الگ رہیں گے، ملیں گے نہیں، اگر ہو سکتا ہے 3 مہینے میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، اگر 3 مہینے کے تک آپس میں محبت پیدا ہوگی تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی یہ کہتے ہیں میں نے تم سے رجوع کر لیا، میں نے تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا، پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر 1 طلاق سے بات نہیں بن رہی تو 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے دیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دم 3 طلاق دے دیں اور تینوں طلاق ہو جائیں گی، اس کے بعد آدمی پریشان رہتا ہے۔ اب دیکھو ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل بدنام ہو چکا ہے، وہ لفظ کیا ہے، حلالہ۔ اصل ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ آج کل کے مسلمان جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ بھی حلالہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب غیر مسلم ہمارے سامنے بولتے ہیں کہ یہ حلالہ تمہارے ہو، لیکن یہ حلالہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ایک آدمی نے، میں بتا رہا تھا پہلے 1 طلاق دے، 1 طلاق سے بات نہیں بن رہی، پھر دوسری طلاق دے دے، اب 1 طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی، تو عدت ختم ہونے کے بعد نکاح سے خود بخود یہ عورت نکل جائے گی۔ بھائی 3 طلاق کا جو کام ہے، عورت فوراً نکل گئی، 1 طلاق سے کچھ دن کے بعد نکل جاتی ہے۔ اب عورت سے جدائی تو ہونا ہے تو 1 طلاق دے کے جدا کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ سالوں کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جو ہے یہ اس آدمی کی بھی شادی نہ ہو، اس عورت کی بھی شادی نہ ہو تو واپس آ سکتی ہے، واپس 1 طلاق دیے تو واپس آ جائے گی، دوبارہ نکاح کرو، دوبارہ مہر باندھو، مہر اور نکاح کے ساتھ دوبارہ شادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر تینوں طلاق دے دی، اب مسئلہ ہے کہ تینوں طلاق دے دی، اب لوگ بولتے 3 طلاق دینے کے بعد اسلام میں حلال ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق کسی نے دے دی، اب عورت آزاد ہے، 3 طلاق ہونے کے بعد عورت عدت میں بیٹھے گی، عورت آزاد ہے۔ اب عورت آزاد ہے، اب عورت جب آزاد ہو گئی تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کرے، وہ کہیں بھی شادی کرے۔ اب مسئلہ حلالے کا ہے، اب یہ آدمی چاہ رہا ہے کہ دوبارہ میرے گھر میں آئے، دوبارہ میرے گھر میں آئے تو حلالہ کرانا پڑے گا، اور حلالہ یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ جب عورت آزاد ہو گئی، اس آدمی کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کی مرضی ہے وہ کہیں بھی شادی کرے، وہ حلال نہیں بلکہ وہ دوسری شادی ہے۔ بھئی عورت آزاد ہو گئی نا، اب وہ شادی کر رہی ہے، اس کی مرضی ہے وہ کہیں بھی شادی کرے، یہ دوسری شادی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں حلالہ ہے بول کے، ان الفاظوں کا سب کا نام حلالہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اب آزاد ہو گئی اس شوہر سے، اب یہ دوسری جگہ جہاں اس کی مرضی وہاں شادی کرے، لیکن اب یہ بے غیرت اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے،
دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ تیری سزا یہ ہے کہ اب یہ کسی دوسرے سے شادی کرے گی تاکہ تو پورے معاشرے میں ذلیل ہو، پورے معاشرے میں تیری بدنامی ہو، تو ذلیل ہو، رسوا ہو، اور تیرے اس حالات کو دیکھ کر پوری بستی کے لوگ سدھرے، تاکہ کسی اور کی ہمت نہ ہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس کا مطلب سمجھے نہیں، ہم غلط سمجھ جاتے ہیں، حلال یہ وہ پورا ہمارے سامنے غیر مسلم بھی بولتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت آزاد ہو گئی، اب یہ کہیں بھی شادی کر، وہ دوسری شادی ہے، وہ تو دوسری شادی۔ حضور نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر جتنے بھی سب پر لعنت ہے، ایسے جتنے بھی لوگ جو حلالہ کرتے کراتے ہیں سب پر لعنت ہے۔ اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہے تو پھر جائز کیسا ہو جائے گا؟ تو بات غلط ہو جائے گی۔ تو حلالہ کا مطلب یہ نہیں بلکہ حلالہ کا مطلب ہے کہ دوسری شادی کر رہی ہے عورت، لیکن اگر یہ پھر اس کو دوبارہ شادی میں لانا چاہتا ہے، اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے بچوں کی وجہ سے یا کیسے بھی، تو اب اس کی غیرت کے خلاف ہے یہ۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی سے کوئی فون پہ بات کرے یا میری بیوی کو کوئی ہاتھ پکڑے، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں کوئی غیر مرد میرے گھر میں، یہ برداشت نہیں کر سکتا آدمی، تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا رات گزارے؟ تو یہ اس کی سزا ہے کہ تو نے اس کو طلاق کیوں دی، یہ تیری سزا ہے تاکہ تو معاشرے میں ذلیل ہو، تیری رسوائی ہو، اور اس حالات کو دیکھ کر تاکہ پورے علاقے میں دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرنے پائے۔ یہ حلالے کا اصل مطلب ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا ہے، ہم آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوسرا دیکھو، ایک جو اصل مسئلہ ہے وہ مہر کا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، انہوں نے آج تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد مہر ادا نہیں کیا، اسی طرح مر کر چلا گیا، تو کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا جو لوگ زنا کار تھے، جو لوگ زنا کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ زانیوں کی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا اس آدمی کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا جو آدمی زانی ہے۔ تو مرنے سے پہلے ایسا نہیں، ارے میں نے تو معاف کرا لیا، یہ کیسا معاف کرانا بھائی، مجبوری میں سب بولتے تھے، مجبوری میں سب بولتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کی جو مال ہے اس مال میں سے وراثت تقسیم جب ہوگی جب عورت کا پہلے مہر ادا کر دیا جائے گا، اس مال میں سے پہلے اس کا مہر ادا کرو، اس کے بعد جو ہے اس کا مال جو ہے تقسیم ہوگا۔ اسی طرح عورت مر گئی اور آدمی زندہ ہے، تو عورت جب مر گئی اور اس نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تو جتنا اس کا مہر تھا اپنے مال میں سے اس کا مہر جو اس کے وارث ہوں گے، جو بیوی کے جو وارث ہیں یا بچے ہیں، اولاد کوئی بھی، تو ان کو ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہر ہی نہیں دیا، اور اسی طرح اس لیے بولتے علماء کہ مہر 4-5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے کم سے کم بنائے مہر۔ کم سے کم کا مطلب یہ بھی نہیں 2-4 ہزار روپے، لیکن 50,000 روپے مہر بنائے جو ادا کر سکے آدمی۔ لاکھوں روپے مہر ہو گیا، اب ادا نہیں کر رہے، ادا نہیں کرے تو گنہگار ہوگا۔ تو آدمی سب سے پہلے دیکھو جو ہمارے گھر میں کھانا پکا رہی ہے، ہمارے کپڑے دھو رہی ہے، ہمارے گھر کے برتن دھو رہی ہے، اور ہمارے گھر میں جو اتنے کام کر رہی ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مہر بھی ادا کر سکیں؟ ہمارا مہر ادا کرنا بھی مشکل ہو جا رہا، اور ہم جو ہے بچوں کی آج کل تو ایک اور بات ہو گئی کہ بچی بیوی میری، بچہ میرا، سب کچھ میرا، لیکن جب بچی کو جو ہے شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب بچہ ہو رہا اس کو جو ہے مائکے میں چھوڑ کے آ گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے 6 بچے ہیں، 6 بچوں میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اپنے پاس بلا لیا، آ جاؤ تم فاطمہ، یا حضرت علی جو ہے ان کو چھوڑ کر آ گئے حضور کے، اب تم بچہ ہوتا وہ تمہارے گھر میں ہوتا، میرے گھر میں نہیں ہوتا۔ ارے بھائی یہ ظلم ہے، والدین پر ظلم ہے، بیوی میری ہے، بچہ میرا ہو رہا ہے تو میرے گھر میں بچہ ہونا چاہیے، سب کچھ میرا ہے، بیوی میری، سب کو بچہ وہاں ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اپنا بچہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے، میرا بچہ ہے میرے گھر میں ہوگا۔ تو یہ حلالہ کا آپ کو سمجھ میں ہوگا۔ مہر جو ہے اگر ادا نہیں کیا تو مہر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور طلاق تک کی گھر میں نوبت نہ آنے دے، طلاق تک کہ آج کل ہمارے دیکھو ہم نے کسی کی بچی کو طلاق دے دی، یہ ہمارے آج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کل جب میری بیٹی بڑی ہوگی اور میری بیٹی کو طلاق ہوگی تو مجھے رونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جب بچی بڑی ہوگی نا، جب اس کو طلاق ہوگی تو چھپنے کے لیے، آنسو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، نہ رونے کے لیے جگہ ملے گی۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کسی کی بچی کو طلاق دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو طلاقوں سے بچے، ہمارے معاشرے میں سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ اور دوسری بات